उनका लेक्चर शुरू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। डॉक्टर साहब तशरीफ लाए थे, 1 मिनट में जी देखता हूं। अभी लिस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, तो इसलिए मैंने कहा जी कि पहले उनकी मौजूदगी को यकीनी कर लें ताकि हम उसके मुताबिक फिर शुरू कर सकें। मोहतरम तलबा और तलबात और शुरकाए कोर्स, ये हमारे इस कोर्स का मेरे ख्याल में अहम तरीन जो है लेक्चर है, अहम तरीन मौजू है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने हमें वक्त दिया है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो ऑनलाइन होंगे तो हम अपना उनका लेक्चर शुरू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने और कुछ डिस्कशन में, गुफ्तगू में हिस्सा लें, सवालात करें। ये जो एक तरफा जो ट्रैफिक होते हैं ना, इससे मज़ा नहीं आता। आप लोग सवालात करें, आप लोग जो है वो गौर करें, ताकि जो स्पीकर को भी लगे कि मेरी बात जो है कहीं पहुंच गई है। तो अब खान डॉक्टर साहब दोबारा ऑनलाइन हो गए हैं, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम शुरू कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब 1 मिनट। जी डॉक्टर साहब आप म्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे तलबा और तालिबात के लिए जो हम तरबियती कोर्स मुनक़्क़द कर रहे हैं, इसके लिए आपने वक्त निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। मोहतरम शुराकाए कोर्स, तलबा और तालिबात, हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिए एजाज़ का मकाम है कि प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हमारे मुल्क के मारूफ नाम हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आजकल जो है हर घर में उनको सुना जा रहा है, उनको फॉलो किया जा रहा है। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक मुस्लिह के तौर पर माशरे की इस्लाह के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और बहुत मौसर गुफ्तगू करते हैं। देखें, मोटिवेशनल स्पीकर जो है आज जो है बहुत ज़्यादा हैं, मगर सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर हम डॉक्टर साहब को नहीं कहेंगे। डॉक्टर साहब जो है उनकी गुफ्तगू में तासीर भी है, वो दिल से बात करते हैं और उनकी बात दिलों को छूती है। और हमारी खुशकिस्मती कि हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला है। डॉक्टर साहब जो है हमारा जो है वो एक कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन, उस तरह के कई इदारे हैं जिनकी वो सरपरस्ती फरमाते हैं। सिर्फ जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर तक हद तक महदूद नहीं है। बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब का शोबा जो है मेडिकल है, मेडिकल डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। तो मगर ये एक इजाफी खूबी उन्होंने पैदा की और पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के कि उन्होंने हमें वक्त इनायत किया हमारे तलबा और तालिबात की रहनुमाई के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और मैं आपके और उनके दरमियान हायल नहीं होना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से कि वो हमारे तलबा और तालिबात की रहनुमाई के लिए कुछ इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जैसे मेरे तारुफ में उन्होंने बताया मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैंने तो कभी अपने आप को ना इस तरीके से आइडेंटिफाई किया है और ना मैं ये समझता हूँ कि ये टर्म मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। मेरा ये ख्याल था कि सिर्फ एक गलतुल आम है, लेकिन जब मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखा तो उसमें मोटिवेशनल स्पीकर लिखा हुआ है और जो उसका तर्जुमा लिखा हुआ है, मफहूम वो ये है कि एक ऐसा शख्स जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो जिंदगी के तजुर्बात को अल्फाज में तब्दील कर सकता हो और लोगों के जज्बात को उभार सकता हो। मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि मैं इस तारीफ के मुताबिक पूरा नहीं उतरता और मैं कभी भी अपने आप को ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता। उसकी एक वजह है बहुत, वो ये है कि मोटिवेशन से पहले जो अहम चीज है वो कैपेसिटी है। अगर किसी शख्स के अंदर कैपेसिटी ना हो और आप उसको मोटिवेट कर दें तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। जैसे आप किसी को कहें कि केटू पे चढ़ जाओ, तुम चढ़ सकते हो, शाबाश शाबाश, तुम चढ़ जाओ, बिल्कुल दुनिया में हर शख्स चढ़ सकता है, तुम भी चढ़ सकते हो, चढ़ जाओ। लेकिन उसकी दोनों टांगे ना हो या दोनों टांगे बहुत कमजोर हों तो थोड़ी देर के बाद वो गिर के नीचे आ जाएगा और उस मोटिवेशन का उसको बहुत नुकसान होगा। हमारी इस वक्त पाकिस्तान को खास तौर पर और उम्मत मुसलमान को भी अमूमी तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है।
मोटिवेशन से ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। तो इसलिए एक तो मैं थोड़ा सा इसकी क्लैरिफिकेशन करना चाहता था, और मैं अपने रोल को इस तरीके से आइडेंटिफाई करता हूं कि मेरे जिम्मे ये है कि जो काम मुझे आते हैं उस सिलसिले में मैं अपने बहनों भाइयों और बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग में उनको असिस्ट करूं। कैपेसिटी बिल्डिंग तो उन्होंने खुद ही करनी है, लेकिन उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ असिस्ट कर सकता हूं। अच्छा, आज का जो मौजू मुझे दिया गया है वो ये है कि असरे हाजिर के अंदर जो पूरी दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें हमारा आज का नौजवान कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चूंकि एक जब मजमे के सामने बात की जाती है तो सबके जज्बात को आदमी महसूस कर सकता है, चूंकि आप ऑनलाइन हैं और आप मुझे देख सकते हैं मगर मैं आपको नहीं देख सकता। तो इसलिए सिर्फ मेरी ये गुजारिश है कि जरा तवज्जो से सुनिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितने मुख्तसर वक्त में ये मैं बात कर सकूं तो आपकी तवज्जो दरकार होगी। देखिए, जब से इंसान ने शऊर संभाला है इस दुनिया के अंदर, और जितनी मालूम तारीख है हमारे पास इंसान की, उस मालूम तारीख में हर आने वाले लम्हे में इंसान के शऊर ने कुछ नया सीखा है और इंसान के शऊर तब्दील हुआ है। अच्छा, कभी कभी हम कहते हैं इंसान के शऊर ने तरक्की की है। मैं तरक्की की बजाय ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि इंसान का शऊर तब्दील हुआ है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा है कि कुछ चीजें बज़ाहिर तरक्की नजर आ रही होती हैं, लेकिन वो तरक्की नहीं होती मगर मुख्तलिफ होती है। सुकरात बहुत बड़ा आलिम था। सुकरात को जितना पता था, अगर आपका बच्चा अब नर्सरी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है तो ज्यादा इम्कान है कि आपके बच्चे को सुकरात से ज्यादा पता हो। यानी इंसानी शऊर ने तब्दीली करते हुए, तरक्की करते हुए मुसलसल अपने अंदर एक इजाफा किया है। अच्छा, ये इजाफा जब भी किसी शख्स ने किया या एक ग्रुप ने किया तो ये वो लोग थे जिन्होंने लार्जर देन लाइफ कोई काम किया। दुनिया में अमूमी तौर पर इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और हैवानी सतह पर ही जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे एक बिल्ली जो है वो उसके बच्चे होते हैं, वो बच्चों की कुछ हिफाजत करती है, उसको किसी और जानवर के हमले से बचाती है, उसके कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती है, और जब वो एक खास उम्र को इख्तियार कर लेते हैं तो उनको छोड़ देती है और फिर वो और अपनी तबी उम्र पूरी करके इस दुनिया से चली जाती है। तकरीबन बिल उमूम इंसानों की अक्सरियत इसी लेवल के ऊपर जिंदगी गुजारती है कि जिसमें वो पैदा हुए, उनके वालिदैन ने उनकी कुछ तरबियत की और उन्होंने दुनिया में आंख खोली, मुआशरे के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, मगर उनका मरकजी जो एक महवर है जिंदगी का, वो हमेशा यही होता है कि किस तरीके से अपने लिए एक जिस्मानी आसूदगी हासिल की जाए, यानी किस तरीके से कुछ ऐसे पैसे कमाए जाएं जिससे एक सहूलत वाला लिबास हो, सहूलत वाला खाना पीना हो, सहूलत वाले का घर हो, और फिर उसके अंदर हम किस तरीके से इजाफा कर सकें। और उसके बाद फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो उन बच्चों की में लग जाते हैं इसी काम में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका जिस्म उनका साथ नहीं देता और वो फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। मैं बहुत ही दुख के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ कि इंसानों की अमूमी जिंदगी इसी तरह से गुजरती है, चाहे वो देखने में बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हों, देखने में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हों, या बहुत बड़े किसी ओहदे या इख्तियार के हामिल हों, लेकिन अमूमी जिंदगी में इंसान हैवानी सतह पर ही जिंदगी गुजारता है, क्योंकि वो जिंदगी जो जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए है वो हैवानी सतह की ही जिंदगी होती है। लेकिन जिंदगी में से कुछ लोग, इन तमाम इंसानों के ग्रोह में से कुछ लोग लार्जर देन लाइफ जिंदगी गुजारते हैं। उनकी जिंदगी में वो जो कुछ अचीव करते हैं या जो कुछ वो तजुर्बे के जरिए से या अपने इल्म के जरिए से या हिकमत के जरिए से क्रिएट करते हैं, उसका फायदा उठाने वाले वो खुद, उनके बीवी बच्चे और करीबी मुतल्लिकीन के अलावा और ऐसे बहुत से लोग भी होते हैं कि जिन लोगों को वो जानते भी नहीं होते। तो वो तमाम लोग जिन्होंने इस तरह का कोई काम किया जो कि लार्जर देन लाइफ था, जिसके बेनिफिट में उन्होंने और लोगों को शरीक कर लिया, तो ये वो लोग हैं जो इंसानी शऊर के अंदर बढ़ोतरी का, इंसानी शऊर को बढ़ाने का और फिर इंसानियत को आगे ले जाने का में अपना हिस्सा डालते हैं। और इनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इनकी एक लेगेसी क्रिएट हो जाती है। जब ये दुनिया से चले भी जाते हैं तो लोग उनको याद रखते हैं। ये तो एक इसका सारा बैकग्राउंड था। और हमें भी ये देखना है कि मैं जब इस दुनिया में आया हूं तो क्या मैं लाइफ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करके इस दुनिया से चला जाऊंगा,
یا میں لارجر دین لائف کوئی کام کر کے جاؤں گا. وہ لارجر دین لائف کام کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا, یہ آپ نے اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہے. وہ لارجر دین لائف کام جو ہے وہ علمی بھی ہو سکتا ہے, وہ عقلی بھی ہو سکتا ہے, وہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے, وہ مٹیریل سائنسز میں بھی ہو سکتا ہے, وہ تھاٹ پروسیس میں بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک نیا نظریہ کریٹ کرنے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے, اور زندگی کو ایک نئے راستے پر چلانے کے لیے کوئی نصب العین کے طور پر بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ سب چیزوں کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کیا کریں. میرے ذمہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس سلسلے میں جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں. اور وہ اس لیے بہت ضروری اہم ہے کہ آج سے کوئی 200 سال پہلے اگر کوئی شخص لارجر دین لائف کوئی کام کرتا تھا تو وہ کام, اس کام کی ترسیل اور اس کام کا پھیلنا بہت ہی محدود پیمانے میں ہوا کرتا تھا, بہت ہی محدود پیمانے پہ ہوا کرتا تھا. اور اس لیے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے موجود نہیں تھے. آج دنیا میں جو کچھ بھی نیا ہوگا, آج خیالات کے اندر جو بھی تبدیلی آئے گی تو وہ فوری طور پر ہر شخص کی پام کے اوپر پہنچ جائے گی. تو میں تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 70,000 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد ہنٹر تھے. ان کا کام یہ تھا کہ وہ شکار کرتے تھے, اور شکار کرنے کے بعد وہ جو جانور کو مارتے تھے وہ کچھ دنوں کے لیے ان کے لیے کافی ہوتا تھا, اور یہی ان کی زندگی کا مین آبجیکٹو تھا. اور 2 دنوں کے بعد وہ خوراک ختم ہو جاتی تھی تو ان کو پھر جا کر ایک جانور کو مارنا پڑتا تھا. اچھا, اس سارے پروسیس میں ایک بہت بڑی دریافت ہوئی انسانی تاریخ میں, اور ہمیں ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں کہ شاید اس سے بڑی دریافت شاید انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ انسان نے آگ کو اپنی دسترس میں کرنا سیکھ لیا. اس سے پہلے وہ دیکھتا تھا کہ پہاڑوں میں آگ لگ جاتی ہے, درختوں پر, پہاڑوں پہ, اور گرمیوں کے موسم میں, لیکن یہ آگ اس کی دسترس میں نہیں تھی. جب انسان نے آگ کو اپنی دسترس میں کر لیا, ان ادر ورڈز ڈومیسٹیکیشن آف فائر جب ہوئی انسانیت میں, تو اس نے انسان کی زندگی میں ایک انقلاب بپا کر دیا. اس لیے کہ دیکھیے جو ایک چمپینزی ہے نا, بندر, وہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے خوراک کے چبانے میں خرچ کرتا ہے, اور انسان بھی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کھانے کے چبانے میں صرف کرتا تھا جب تک کہ آگ ڈومیسٹیکیٹ نہیں ہوئی. جب آگ گھر آ گئی اور پتہ لگا کہ گوشت کو نرم کیا جا سکتا ہے, سبزیوں کو بوائل کیا جا سکتا ہے, اور آٹے اور روٹی کو نرم کیا جا سکتا ہے, تو چبانے کی ہم آن ایوریج 2 گھنٹے چبانے کا کام کرتے ہیں. اور اگر ہم فرض کریں 18 گھنٹے چبانے کا کام کر رہے ہوں تو ہمیں بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہو. آپ کے لیے, آپ کو شاید یہ بات بالکل ایک معمولی سی اور عجیب سی لگ رہی ہوگی, لیکن انسانی تاریخ میں اس بات نے ہنٹر ایج کو ایگریکلچر ایج میں کنورٹ کر دیا. اور وہ معاشرہ جس میں شکار کر کے لوگ کرتے تھے, اس معاشرے میں زراعت ایک بنیادی طور پر محور روزگار کا بن گیا, اور یہ ایگریکلچر سوسائٹی پھر وہاں سے شروع ہو کر بہت عرصہ چلتی رہی, اور ابھی بھی ایگریکلچر سوسائٹی موجود ہے. پاکستان بھی پریڈومیننٹلی ایک ایگریکلچر سوسائٹی ہے. اچھا, ایگریکلچر سوسائٹی کے اندر یہ فائدہ ہوا کہ پھر معاشرے کے کچھ خد و خال بننے شروع ہو گئے, ڈسٹریبیوشن آف لیبر شروع ہو گئی. عورتیں نسبتاً فزیکلی کچھ کمزور ہوتی ہیں, تو کام کی ڈسٹریبیوشن اس طرح ہوئی کہ کچھ گھر کے کام عورتیں کر لیں گی, باہر کے مشقت والے کام مرد کر لیں گے. خاندان کا تصور انسانیت میں ایگریکلچر سوسائٹی کے بننے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے اور پھر یہ ہوا کہ معاشرے میں یہ بات طے ہوئی کہ جس کے پاس زمینیں بہت زیادہ ہیں وہ بڑا آدمی ہے, جس کے پاس بہت زیادہ, تو جس کو ہم لینڈ لارڈ کہتے ہیں, جو جتنا بڑا لینڈ لارڈ ہوگا اتنا وہ بڑا معاشرے میں ہوگا, اتنی اس کی اتھارٹی زیادہ ہوگی, اتنی اس کی فائنینشیل سٹیبلٹی زیادہ ہوگی, اتنا اس کا اختیار زیادہ ہوگا. اس دوران پھر انسانیت کی تاریخ میں ایک اور تبدیلی آئی, اور یہ بھی بہت مارکات الآراء تبدیلی تھی. وہ یہ ہوا کہ انسان نے پہیہ ایجاد کر لیا, اور جب انسان نے پہیہ ایجاد کر لیا تو اس کے نتیجے میں ایک انقلاب آ گیا. نہ صرف یہ کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بہت ریپڈ ہو گئی اور وہ بہت مؤثر ہو گئی,
ساتھ ساتھ ایک انڈسٹریل ایج کا بھی آغاز ہو گیا، اور انسان نے یہ دیکھا کہ اگر وہ فرض کریں 2 مربع زمین سے جتنا کماتا ہے وہ ایک کنال کی ایک فیکٹری سے اس سے کئی گنا زیادہ کما سکتا ہے. اور میں مختصراً عرض کرتا ہوں، گو اس سارے پروسیس میں بہت سارے سماجی، معاشرتی اور معاشی عوامل اور سیاسی عوامل شامل ہیں، لیکن مختصر سمجھنے کے لیے انسانی شعور اور انسانی تاریخ وہ ہنٹر ایج سے ہوتی ہوئی، ہنٹر ایج سے شروع ہو کر ایگریکلچر ایج سے ہو کر اور انڈسٹریل ایج میں آ گئی. اور اس انڈسٹریل ایج کے اندر یہ چینج ہوا کہ جس کے پاس زیادہ زمینیں ہیں وہ بڑا آدمی نہیں ہے، جس کے پاس زیادہ فیکٹریاں ہیں، جس کے پاس زیادہ مشینیں ہیں، وہ بڑا آدمی ہے. اور اسی لیے پچھلی ہماری صدیوں کے اندر جو یعنی ہنری فورڈ تھا وہ بڑا آدمی تھا، راک فیلر تھا وہ بڑا آدمی تھا، ہمارے پڑوسی ملک میں ٹاٹا بڑا آدمی تھا. یہ لوگ بڑے آدمی تھے کیونکہ ان کے پاس مشینیں زیادہ تھیں، ان کے پاس فیکٹریاں زیادہ تھیں، اور اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ انڈسٹریل ایج ہے. اب ذرا میری بات غور سے سنیے گا، گو ابھی بھی بہت سارے لوگ اسی پیراڈائم کے اندر، انڈسٹریل پیراڈائم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انسانی شعور اب ہنٹر ایج سے ایگریکلچر ایج اور انڈسٹریل ایج سے پچھلے 70-80 سالوں کے اندر ایک اور ایج میں داخل ہو گیا ہے جس کا نام ہے نالج اینڈ انفارمیشن ایج. نالج اینڈ انفارمیشن ایج. اس پیراڈائم کے اندر وہ بڑا نہیں ہے جو شکار اچھا کر سکتا ہے، وہ بڑا نہیں ہے جس کے پاس زمینیں اچھی زیادہ ہیں، وہ بڑا نہیں ہے جس کے پاس انڈسٹری زیادہ ہے. ان سب سے بڑا وہ ہے کہ جس کے پاس انفارمیشن اور نالج کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی زیادہ ہے. لہٰذا اگر ہنری فورڈ بڑا آدمی تھا ایک زمانے میں، تو اب بڑا آدمی فیس بک کا مالک ہے. فیس بک کا مالک ایک سوئی جتنی چیز بھی پروڈیوس نہیں کرتا، ایک ٹیشو پیپر جیسی چیز بھی پروڈیوس نہیں کرتا، لیکن وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. جس شخص کے پاس نالج اور انفارمیشن موجود ہے وہ بڑا آدمی ہے. اور اب انسانیت نالج ایج میں آ گئی ہے. اس لیے جب ایگریکلچر ایج تھی تو لوگ زمینیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جب انڈسٹریل ایج تھی تو لوگ فیکٹریاں لگانے کی کوشش کرتے تھے. اس ایج میں لوگ انفارمیشن اور نالج کو پلے کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوں گی وہ بڑا آدمی ہوگا، وہ با اثر آدمی ہوگا، وہ پوری دنیا کے نظاموں کو چلائے گا. اچھا، وہ جو چیز یہ پوزیس کریں گے اس کا نام ہے ڈیٹا. اب جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہوگا وہ بڑا آدمی ہوگا. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ایلون مسک ایک آدمی ہے جو کہ مریخ پر جانے والا پروگرام جو ہے وہ بھی رن کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی دنیا جہان کے بہت سارے اور کاروبار ہیں، اور یہ جو الیکٹرک کاروں کا بزنس ہے ٹیسلا کا، اس کا بھی وہ مالک ہے. اور وہ لاس اینجلس کے نیچے ایک نیا شہر بنا رہا ہے زمین دوز، اور وہ اس کا نام ہے بورنگ پروجیکٹ، کیونکہ وہ بور کر کے نیچے جا رہے ہیں. تو وہ بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی اس کو رن کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ پے پال بھی اس کا ہے. اس نے ایک چیز خریدی ہے $42 ملین کی. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا اس وقت فائنینشیل مسئلہ جو ہے، اگر کہیں سے اس کو $45 بلین مل جائیں تو پاکستان کا فائنینشیل مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس ایک شخص نے ایک چیز $42 ملین کی خریدی ہے، بلین کی خریدی ہے. اور وہ چیز ایسی ہے جس کو آپ 2 انگلیوں کو درمیان پکڑ کے جیب میں بھی نہیں ڈال سکتے. وہ اتنی یعنی فزیکلی اتنی بے حیثیت چیز ہے، اور اس کا نام ہے ٹویٹر. تو اس ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو صرف ہوا میں موجود ہے وہ کوئی شخص $42 بلین کی کیوں خریدے گا؟ وہ اس لیے خریدے گا کہ جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے وہ بڑا آدمی ہے. زمینوں کے حاصل کرنے سے دنیا کے لحاظ سے آدمی بڑا آدمی اب نہیں رہے گا، انڈسٹری کے حاصل کرنے سے نہیں رہے گا، بلکہ ڈیٹا کے حاصل کرنے سے بڑا آدمی بنے گا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو میڈیا ایک بہت پیرلل پاور، سوشل پاور سٹرکچر کے طور پر دنیا کے اندر ابھرا ہے. ایک زمانے کے اندر
हुकूमतें रन करती थे पॉलिटिक्स, उसमें हिस्सा डालती थी एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेट्स। अब उनके पैरेलल एक और सोशल स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है जिसका नाम है मीडिया, और मीडिया से बिगाड़ कर कोई भी पावर स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए कि मीडिया के पास इंफॉर्मेशन और मीडिया के पास डेटा है। अभी भी हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा रैपिडली पैसा कमाना वो थ्रू इंफॉर्मेशन और मीडिया के जरिए होता है, हालांकि अभी उसमें बहुत हम अंडर डेवलप्ड हैं। अच्छा, ये जो एल्गोरिदम मैंने आपको बताया है, हंटर एज, एग्रीकल्चर एज, इंडस्ट्रियल एज और अब नॉलेज एज का, अब मैं यहां रुकता हूं और इसके साथ एक पैरेलल क्रिएट करता हूं। जब इंसान शुरू में उसने अपनी आंख खोली तो उसका जब पेट का मसला हल हुआ तो उसके जहन के अंदर कुछ आफाकी सवालात ने जन्म लिया। मसलन उसके जहन में इस सवाल ने जन्म लिया कि मुझे पैदा किसने किया है, मैं मरूंगा तो फिर क्या होगा, मौत के बाद कोई जिंदगी है या नहीं है, ये सूरज कहां से निकलता है, ये बारिशों का निजाम कहां से आता है, कुछ लोग बीमार क्यों हो जाते हैं, जल्जले क्यों आते हैं, मेरा मकसद क्या है। यानी इस तरह के आफाकी सवालों ने इंसान के जहन में जन्म लिया और उसके शऊर ने फितरी तौर पर बाय डिफॉल्ट इंडिजिनसली उसको ये बताया कि उसका एक पैदा करने वाला है। और आप सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि आज से 100-150 साल पहले इसकी बात मैं कर रहा हूं, कोई भी मजहब हो, चाहे वो आतिश परस्त हो, चाहे वो कदीम मिस्री मजहब हो या कदीम यूनानी मजहब हो या बर्रे सगीर में होने वाले जमीनी मजाहिब हो, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह, या वो जिसे हम कहते हैं जुडाइज्म के साथ अटैच मजहब हो, यानी कि यहूदियत और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, हर मजहब में ही किसी डिवाइन का कॉन्सेप्ट मौजूद था। कोई था जिससे दुआ मांगनी थी, कोई था जिससे रहनुमाई हासिल करनी थी, कोई था जिसके हाथ में इस पूरी जिंदगी का निजाम चल रहा था, और इंसानियत अपनी अपनी समझ और अकल के हिसाब से और अपने अपनी मुआशी और मुआशरती तकाजों के लिहाज से उस डिवाइन के साथ एक राबता रखने की कोशिश करती थी इंसानियत। अच्छा, फिर ये हुआ कि जिस तरीके से ये एवोल्यूशन हुई हंटर एज की, और साथ मैंने एग्रीकल्चर एज और फिर इंडस्ट्रियल एज, साथ साथ अब से कोई तकरीबन 80-90 या 100 साल पहले या 200-150 साल पहले वेस्ट के अंदर एक ख्याल ने जन्म लिया और एक वहां प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम था प्रोजेक्ट ऑफ एनलाइटमेंट। आप नेट पे लिखिएगा प्रोजेक्ट ऑफ एनलाइटमेंट तो आपको पता चल जाएगा। किसी तरीके से इंसानों के एक ग्रोह ने ये फैसला किया, या वो इंडिजिनस शऊरी तौर पर उनके ग्रोथ ने तरक्की की, उनके शऊर ने तरक्की की, तो उन्होंने ये फैसला किया, या वो किसी प्लान और किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उन्होंने ये कहा कि जितने हवासे खमसा हैं इनके जरिए से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और साइंस और टेक्नोलॉजी हमें जितना सबूत फराहम करती है, हम सिर्फ उसी बात को हकीकत माने, और असल में वही बात हकीकत है। जिस चीज को हम अपनी आंख, नाक, कान और टच और सूंघना और महसूस करना इसके जरिए से नहीं परख सकते, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्वायरी के थ्रू हम रिसर्च के जरिए हम उसको ढूंढ नहीं सकते, तो वो चीज असल में एग्जिस्ट नहीं करती। और उन्होंने माज़अल्लाह ये भी कहा कि खुदा या डिवाइन, मैं डिवाइन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि उन तमाम यानी उनको शामिल कर रहा हूं, मज़ाहिब को और नजरियात को, कि जिनके जहन में इस पूरी कायनात को चलाने वाली कोई और जात है। तो वो उन सब को के लिए उन्होंने ये कहा कि उस डिवाइन का तसव्वुर इखलाकी तौर पर तो ठीक है मगर उसूली तौर पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये आइडिया एक्चुअली लगता है कि साइंटिफिक आइडिया है, ये लगता है कि शऊर की एक ग्रोथ का और उसके इर्तका का एक जरिया है की वजह से वजूद में आया है, लेकिन
ایکچولی یہ اینٹی ڈیوائن آئیڈیا ہے. اس آئیڈیا کے پیچھے، اس خیال کے پیچھے انسانوں کو ایک پیدا کرنے والی ذات سے ڈسکنیکٹ کرنا تھا. ان ادر ورڈ یہ ایک الہادی آئیڈیا تھا. اچھا، ہوا یہ کہ یہ اس زمانے میں یہ آئیڈیا پیش کیا گیا جس زمانے میں اس آئیڈیا کو لاجیکلی ڈیفینڈ کرنے، اس کے خلاف یعنی بات کرنے کے لیے، اور لاجیکلی یہ بتانے کے لیے کہ حواس خمسہ کے علاوہ انسان کا ایک انٹیوژنل ایکسپیرینس بھی ہے، اس کے اندر ایک اپنی واردات بھی ہے، اس کے اندر ایک اور روحانی تجربہ بھی ہے جو اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا دیکھنا، سننا اور سونگنا یا ٹچ کرنا ہے. اور انسان کا جو ورلڈ ویو بنتا ہے وہ صرف حواس خمسہ کی بنیاد پر کیے گئے علم سے نہیں بنتا، بلکہ اس کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے بننے میں باہر سے آنے والے ڈیٹا کے ساتھ ساتھ اس کا اندر کا اپنا اندرونی تجربہ بھی شامل ہوتا ہے. اور یہ اندرونی جو تجربہ ہے، اس کو ہم حواس خمسہ کی یارڈ سٹک سے میئر نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو یارڈ سٹک ہے وہ ایک روحانی کیفیت ہے. اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو لوگ موجود تھے اس میں انفارچونیٹلی کرسچینٹی دم توڑ رہی تھی، اس کے اندر اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اس کو سسٹین کر سکے. اور اسلامی دنیا کے اندر اس وقت ایک پولیٹیکل خلفشار مچا ہوا تھا. ان کا مسئلہ آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، آپس کی فرقہ بندیاں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، جس اور ساتھ یورپ کے اندر یہ آئیڈیا اسی وقت پیش کیا گیا جب یورپ میں ایک پیرالل متوازی طور پر سائنس، ٹیکنالوجی اور اس میں بہت ترقی ہو رہی تھی، جس نے اس خیال کو ایک سائنرجی اور ایک سپورٹ پرووائڈ کی گئی اور سارا ویسٹ، اور اس کا نام رکھا گیا ہیومنزم، یعنی انسانی حقوق. یعنی جو شخص کوئی بھی اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے اس کو کسی ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈیوائن گائیڈنس اس کے لیے غیر ضروری ہے. وہ اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کیا کروں. لہٰذا اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں پورے جسم پر ٹیٹو بنا لوں تو مجھے کوئی نہیں روک سکے گا. میں چاہتا ہوں کہ میں نشہ کروں، شراب پیوں، کچھ بھی کروں تو مجھے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اسی طریقے سے اگر کسی کا کچھ بھی کرنے کو دل چاہتا ہے تو کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ کہا تو اس طرح تو فرض کریں کسی کا دل یہ چاہے گا کہ وہ کسی کو قتل کر دے تو وہ پھر تو نے کہا نہیں، اس کے لیے ہم ایک پارلیمانی نظام بنائیں گے جس کو ویسٹرن پارلیمنری سسٹم کہتے ہیں. اس نظام کے ذریعے سے ہم قوانین بنائیں گے اور وہ چیز جس کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے اس کو ہم قوانین کے اندر لے کر اس شخص کو ہم سزا دیں گے اور اس کے اوپر ایک پابندی لگائیں گے. تو یہ آئیڈیا اصل میں انسانوں کو پیدا کرنے والے کی چھتری سے نکال کر بالکل بغیر چھتری کے کھڑا کر کے اس سو کالڈ جمہوریت اور پارلیمانی سسٹم کے اندر کرنے کا تھا کہ خدا کے کنٹرول سے یہ نکل جائیں مگر ایک اور سسٹم کے کنٹرول کے اندر یہ لوگ آ جائیں. تو یہ ہیومنزم ایک بہت بڑا ٹول تھا جس کے ذریعے پوری دنیا کے اندر الہاد کو پھیلایا گیا اور وہ اس لیول پر آ گیا کہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیومن رائٹس کے اس بہت ہی لوکریٹو قسم کے اور بڑے روزی قسم کے نعرے کے اندر آ کر اس خیالات میں پڑ گئے. بات یہاں نہیں رکی. پہلے ڈیوائن کے کنٹرول میں تھی انسانیت، پھر وہ آئی ہیومنزم کے کنٹرول میں، مگر ساتھ ساتھ جیسے ایگریکلچر اور انڈسٹری سے نالج ایج میں ڈیٹا کی بنیاد پر لوگ بڑا ہونے شروع ہوئے تو یہاں ان کو اب کنٹرول کرنے والا ہیومنزم یعنی مجھے کنٹرول کرنے والی میری اپنی خواہش بھی منتقل ہو گئی ایک اور چیز پر جس کا نام ہے الگوریدمز. میں تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں.
پہلے انسان وہ کرتا تھا جو خدا چاہتا تھا اس سے کرانا، یا وہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، یا اس کو صحیح سمجھتا تھا. پھر انسان نے یہ کہا کہ نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا. ہاں، اگر جو قانون نے مجھے پکڑ لیا تو پھر اور بات ہے. اگر میں قانون کے حساب سے ٹھیک ہوں تو میں ہر وہ کام کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. اس عمل کو بتدریج پوری دنیا کے اندر بہت سسٹمیٹکلی طریقے سے پھیلایا گیا. پھیلانے والوں کے پاس اپنا ایک ماڈل تھا، اور وہ لوگ جو اس سے متاثر ہونے والے تھے ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ماڈل نہیں تھا جس کو وہ دکھا کے بتا سکیں کہ ہمارے پاس ماڈل موجود تھا. اس کو بتانے والوں نے جو اکنامک ماڈل دیا، جو سوشل ماڈل دیا، جو ایجوکیشن کا ماڈل دیا، وہ ماڈل، اس کے متبادل ہمارے پاس کوئی ماڈل موجود نہیں تھا جس کے ذریعے ہم اس کو رد کر سکتے، اور یہ بہت تیزی سے پھیل گیا. اس دوران میں ڈیٹا اکٹھا کیا جانے لگا، لہٰذا آج سے 30-40 سال پہلے سے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی فائلیں بنائی گئیں جس میں میں اور آپ شامل ہیں. اب ان فائلوں میں ڈیٹا کیسے اکٹھا ہو، اس کے لیے ہر شخص کے ساتھ ایک جاسوس لگانا موجود ہے، ضروری ہے. جس وقت ہم آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کرامن کاتبین کا لکھا ہوا سب کچھ موجود ہوگا. تو اس ہیومنزم کے نظام نے بھی سوچا کہ ایک کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ لگا دیا جائے، اور اس کرامن کاتبین کا نام ہے موبائل فون. پاکستان میں اب دیکھیں کہ اگر ایڈلٹ پاپولیشن پاکستان کی تقریباً 12 کروڑ یا 15 کروڑ ہوگی تو 15 کروڑ میں سے بیشتر کے پاس موبائل فون ہوگا. اور یہ موبائل فون جو سب کے ہاتھ میں ہے، یہ ایکچولی انسانوں کی باقی ضمنی کاموں کے علاوہ اس کے ذریعے سے تمام انسانوں کا ڈیٹا وہ ان کے بنانے والوں کے پاس محفوظ ہے. اس طرح کا ڈیٹا کہ میں کب اٹھا تھا، کیونکہ اٹھتے ہی پہلا کام تو میں نے یہی کرنا ہے نا کہ موبائل کھول کے دیکھنا ہے واٹس ایپ کیا ہوئے، میں کب اٹھا، میں نے کیا کھایا، کیونکہ میں نے جب بھی کسی ہوٹل میں جانا ہے تو میں نے سیلفی بنا کے اس کو لگانی ہے. میں کن لوگوں سے ملا، میں نے کیا چیز خریدی، میرے گھر میں کیا تقریب ہو رہی ہے، میرے خیالات کیا ہیں، میں کس قسم کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، میں کس قسم کا لٹریچر پڑھتا ہوں. یہ تمام چیزیں تو دنیا کو پتہ لگ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی زیادہ افیکٹو ہو گئی کہ یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ اگر فرض کریں ایک تصویر میری نظروں کے سامنے گزری، اس تصویر میں ایک ساحل کے کنارے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھے اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، تو میری نظر ان چاروں میں سے کس چیز کو دیکھ کر میری پیپل ڈائلیٹ ہوئی ہے، اور متواتر اس طرح کی تصاویروں سے کیا ڈیٹا اخذ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ کیا جانے لگا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ ہیومنز آر ہیکیبل. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بات اب غلط ثابت ہو گئی ہے. ہیومنز آر اور ہیز آلریڈی بین ہیکڈ. ہم سب کا ڈیٹا موجود ہے. اس ڈیٹا کے موجود ہونے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پیرالل اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ کے ذریعے سے کمپیوٹنگ ایبلٹی اور سپر کمپیوٹر کے ایجاد ہونے سے کمپیوٹنگ ایبلٹی اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس ڈیٹا کی وجہ سے جرنلائزڈ الگوریدمز ڈیولپ کر لیے گئے ہیں. یہ الگوریدمز ایکچولی ڈٹرمن کریں گے کہ اب جاوید اقبال اپنی زندگی کو کیسے گزارے گا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہنٹر ایج سے ہم ایگریکلچر ایج میں آئے، ایگریکلچر سے ہم انڈسٹریل ایج سے آئے، انڈسٹریل ایج سے ہم انفارمیشن کی ایج میں آئے، اور ساتھ ساتھ پہلے ہم خدا کی چھتری کے نیچے تھے، پھر ہم نے وہ چھتری وہاں سے اتار دی اور ہم اپنی مرضی کی چھتری میں آ گئے. یہ اصل میں ایک ٹرانزٹری پروسیس تھا جس کے ذریعے سے، جس کا پرپز انسان کو ایکچولی آزاد کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ بڑی چھتری سے نکال کر پھر دوبارہ ایک اور قید کے اندر ڈالنا تھا، اور اس قید کا نام ہے الگوریدم. اس کمپیوٹنگ پاور کی وجہ سے اب الگوریدمز ڈیولپ ہوئے ہیں. اگر آپ کو اس بات پر ذرا سا بھی شک ہے تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ دو اکٹھے بیٹھے ہیں تو اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد آپس میں گفتگو کیجئے اور یہ کہیے کہ بہن آپ نے یہ جو سوٹ پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے لیا تھا؟ یہ سرخ رنگ کا سوٹ تو مجھے بہت اچھا لگا، اس کے اوپر جو یہ جو ہوئی ایمبرائڈری
یہ بھی بہت زبردست ہے اور اچھی ہے. آپ اس طرح کی تھوڑی سی باتیں کیجئے. یا جو دوست بیٹھے کہیں کہ یار یہ گھڑی کہاں سے لی, میری یار گھڑی خراب ہوئی تھی, میں سوچ رہا تھا کوئی گھڑی ہوں, تو نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے رابطہ منقطع سا ہو گیا ہے. آپ تحمل سے تھوڑا سا انتظار کریں, دوبارہ انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب دوبارہ ایڈمٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب نیٹ کا کوئی مسئلہ ایشو آ گیا تھا. آواز ڈاکٹر صاحب آواز جی unmute جی کر دیجیے. جی اب آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی آ آ رہی رہی ہے ہے. آواز؟ جی 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 بالکل. الحمدللہ. جی میں معافی چاہتا ہوں. اچھا تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا, آپ کو تصویر بھی آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, آ رہی ہے. جی جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ گفتگو کر کے دیکھیے, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیے گا جب آپ گھر جائیں گے آپ کے پاس وہ میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے, وہ والے اشتہار آنا شروع ہو جائیں گے جس میں گھڑیوں کا ذکر ہوگا اور یہ سب چیزوں کا ذکر ہوگا. تو آپ کو میری اس بات کا ثبوت اس بات سے مل جائے گا. تو اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے 5-10 سالوں کے اندر ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کو الگوریدم ڈیسائیڈ کرے گا. الگوریدم سے مراد یہ ہے کہ میں نے کس اسکول میں داخلہ لینا ہے, یہ مجھے الگوریدم بتائے گا. آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں, آپ میں سے وہ لوگ جو ساری زندگی لاہور میں رہے ہیں, اب بھی لاہور, اسی لاہور کے اندر اب کسی سے ملنے جاتے ہیں تو گوگل میپ آن کر کے جاتے ہیں. اچھا حالانکہ جی ڈاکٹر صاحب کی آواز ہم نہیں سن پا رہے ہیں, میرے خیال میں پھر کوئی نیٹ کا مسئلہ بن گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب